بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی طرف سے آن لائن کلاسز کا مستقل طور پر پڑھائی شروع ہوا ہے۔ اس وقت میں جماعت نوحم کلاس میں موجود ہوں۔ مضمون ہے اسلامیات اور سبق ہے نمبر 5۔ اس میں عنوان ہے قرآنی آیات۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے قرآن مجید کے بارے میں اس کے تعارف اور اس کے فضائل آپ حضرات نے پڑھ لیا اور وہ سبق مکمل بھی ہو گیا۔ صرف عملی کام رہتے ہیں۔ عملی کام کے بارے میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں کہ گزشتہ 10 سال بلوچستان بورڈ کے پیپر وہ اور ان کے ساتھ ساتھ متوقع سوالات جو بورڈ میں آتے ہیں اور جو کتاب میں ان کے جوابات نہیں، ان سب کو ملا کر کے دیکھ کر کے ان سے ایک نوٹس باقاعدہ بنایا گیا ہے اور تیار ہے، جس میں تمام تفصیلی جوابات بھی موجود، مختصر سوالات کے جوابات بھی موجود، اور صحیح اور غلط اور خالی جگہ اور اشارات اور تمام جتنے کتاب کے اندر سوالات مختلف طریقے سے موجود ہے وہ سب نوٹس کے اندر موجود ہے، اور وہ نوٹس تیار ہے اور باقاعدہ فوٹو اسٹیٹ بھی کیا گیا ہے۔ جن حضرات کو ضرورت ہے وہ ادارے سے آ کر وہ لے لیں۔ تمام سوالات کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جماعت نوحم جو مضمون ہے اسلامیات، سبق نمبر 5، عنوان ہے قرآنی آیات۔ اس میں اس جماعت نوحم کے اندر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ 10 آیتیں اس میں موجود ہیں، منتخب قرآنی آیات مختلف صورتوں سے لیا گیا ہے، اور اس کے اندر 10 آیتیں موجود ہیں۔ ان 10 آیات مبارکہ کے تشریح اور تفسیر بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس انداز پر کہ پہلے لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ ہو، اور اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور پھر اس کی مختصراً تشریح جس ترتیب پر کتابوں میں موجود ہے اسی ترتیب پر آپ حضرات کو ہم پڑھائیں گے۔ تو 1 سے 10 آیتیں اسی جماعت نوحم کتاب میں موجود، اور 10 آیتیں جماعت دہم کتاب میں موجود ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 10 آیت تک اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1 جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 جو سورۃ البقرہ سے لیا گیا ہے، جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ وہ میں نے بورڈ میں بھی لکھا ہے یہ آیت، اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے، اور پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ مختصر اس کی تشریح بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آیت مبارکہ کی طرف توجہ کریں۔ کتاب میں بھی صفحہ نمبر 11 کتاب، جس کی مرضی کتاب کو دیکھ لیں یا جس کی مرضی وائٹ بورڈ کی طرف دیکھ لیں، وہی آیت کتاب میں موجود اور وہی آیت بورڈ میں بھی میں نے لکھا ہے۔ اب میں پڑھوں گا، آپ حضرات توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس کو سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اب تلاوت کرنے کے بعد آپ حضرات توجہ سے سنیں، لفظ بلفظ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ لیس البر، لیس مانا نہیں، البر نیکی، ان تولو، ان کا مانا کہ، تولو تم کر لو، وجوہکم اپنی منہ، قبل المشرق، قبل بمانا طرف، مشرق بمانا مشرق، والمغرب و بمانا اور، مغرب مغرب، ولیکن البر اور لیکن نیکی، من آمن باللہ، من بمانا جو، آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، بمانا پر، والیوم الآخر اور دن آخرت، والملائکت اور فرشتے، والکتاب اور کتاب، والنبیین اور نبی، جمع ہے نبی کی، نبیین یہ جمع ہے اور واحد نبی، وآت المال اور دے مال، علی حبہ اس کی محبت پر، ذوی القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یہ یتیم کی جمع ہے، والمساکین اور یہ مسکین کی جمع ہے یہ لفظ، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور گردنوں میں، واقام الصلاۃ اور واقام قائم کرے الصلاۃ نماز، وآت الزکات اور ادا کرے زکات، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدے، اذا عاہدوا جب وعدہ کرے، جب وہ وعدہ کرے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی الباساء، فی بمانے میں، باسا بمانے سختی، والضراء اور تکلیف، وحین الباس اور وقت جنگ، اولئک الذین، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو کہ صدقوا انہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہ، المتقون پرہیزگار۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہوا، اب محاورہ ترجمہ سنیے توجہ کے ساتھ۔ لیس البر نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں اور اس کی محبت پر، مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، یعنی جو لوگ قید میں ہیں اور ان کو قیدیوں کی جو عوض میں جو پیسہ ادا کیا جاتا ہے وہ پیسہ دے کر کے ان کو آزاد کر لے، یہ بھی ثواب، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، مذکورہ 12 آیت مبارکہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ہر قوم اور ہر مذہب کا اپنا ایک مخصوص امتیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیر اس کا تشخص قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے یہ شعار بیت اللہ قرار دیا، جبکہ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا قومی اور مذہبی تشخص بیت المقدس سے وابستہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے
صرف خانہ کعبہ بیت اللہ ہی قبلہ ہو سکتا تھا، جو موحد اعظم کی یادگار اور توحید خالص کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد یکایک خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ عزیز طلبہ، اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر بیت اللہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ اس پر جاہل، نادان اور متعصب لوگوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ خدا کسی ایک ہی طرف جمع بیٹھا ہے اور بس اسی سمت رخ کرنے سے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں نیکی مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینے میں ہی نہیں ہے، ان نادانوں کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، وہ سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ قرار دینے کی معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف اسی جانب ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں واضح کیا گیا کہ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تعریف اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک و منزہ تسلیم کیا جائے۔ منظم بن پاک، آخرت کے روز جزا ہونے، حشر و نشر اور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ الکتاب سے مراد یہاں پر جو آیت میں کتاب کا لفظ آیا ہے، الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے اور فرشتوں اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، وعدہ خلافی ہرگز نہ کی جائے۔ جو لوگ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نیک اعمال کرتے ہیں، وہی اللہ کے نزدیک سچے مومن اور اصل متقی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔